السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ اس کو بہت سارے لوگ اس تاریخ میں آج کے روز عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں۔ میلاد النبی کے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مولود پڑھا جاتا ہے اور کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ آپ سے یہ بات گوش گزار کرنی ہے کہ جو عید میلاد النبی ہے اس کا ہماری شریعت میں کہیں کوئی ثبوت نہیں۔ 3 زمانوں میں تو یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے سے تھے اور آپ کی پیدائش کا وقت بھی ان کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے کبھی آپ کی پیدائش پر کوئی جشن نہیں بنایا، کوئی برتھ ڈے نہیں بنایا، عید میلاد النبی کا کوئی جشن نہیں کیا۔ آپ کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے دور میں یہ بات نہیں ملتی، تابعین میں یہ بات نہیں ملتی، یہاں تک کہ تبع تابعین کے دور تک بھی یہ بات نہیں پائی جاتی۔ 5ویں صدی میں ایک بادشاہ تھا صلاح الدین، اس نے سب سے پہلے میلاد النبی کے اندر یہ میلاد پڑھا تھا، میلاد النبی مولود النبی، اور وہاں سے یہ عید میلاد النبی کا جشن منانا شروع ہوا تھا اور آج تک یہ خرافات، یہ رسم بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے وہ حضرات ہیں کہ جو ان کے بارے میں صحیح تحقیق نہیں رکھتے اور وہ بھی اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے دن 2 دیے ہیں۔ ایک عید بڑی خوشی کا دن ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، خوشی کا دن جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ دوسرے ہیں عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدوں کا تو ذکر آتا ہے، عیدین جس کو کہتے ہیں، اور تیسری عید کا کہیں کوئی ذکر ہمیں تو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد آپ کی پیدائش پر، آپ کے دنیا میں آنے پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا بہت خوشی کی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، اور جو اللہ کے نبی کے آنے پر خوش نہ ہو، ناراض ہو، اس کا دل دکھے، وہ پریشان ہو، تو ایسا آدمی زندیق اور کافر ہے۔ ہم سب خوش ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہمیں سب کو خوشی ہے، لیکن یہ نہیں کہیں ملتا کہ اس خوشی کو منایا جائے جس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو ہم یہ عید میلاد النبی کیا ہے کہ کہیں بہت سارے مرد اور عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہاں روشنیاں جلتی ہیں، وہاں مولود النبی پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد فاتحہ خوانی وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کسی کھانے پر دم کر کر پھونک کر اور پھر اس کو کھانے کو تقسیم کیا جاتا ہے، خود کھایا جاتا ہے۔ یہ اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے حاضرین کرام اور سامعین، آپ سے یہی درخواست کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کیوں اور کس وجہ سے لائے، آپ نے ہمیں آ کر کے دنیا میں کیا پیغام دیا، اس پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے سینوں میں بسانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ظاہراً و باطناً ہمیں اپنے نبی کی مکمل نقل کرنی ہے اور اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنی زندگیوں کے اندر
داخل کرنا ہے، اس سے ہمارے نبی علیہ السلام خوش ہوں گے، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم عید میلاد النبی بنا رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ روضہ مبارک کی تصویر بنا لیتے ہیں لوگ، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لکھ لیتے ہیں، جیسے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا، اور اسی طریقے سے اس کی ایک لڑی بنا کر کے لٹکا لیتے ہیں، تصویریں بنا کر اپنی گاڑیوں پر لگا لیتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد کیا ہوا، اگر وہ لڑی کھل گئی، وہ نیچے سارے کے سارے پرچے جو آپ نے روزے کے نقش و نگار بنائے تھے، ہم اپنے نبی کا نام لکھا تھا، وہ سب نیچے گر کر پیروں میں جاتا ہے، زمین پر گرتا ہے، اس کی بے ادبی ہوتی ہے، تو ہمارا بے ادبی کے اندر اور حصہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بے ادبی سے بچیں، اپنے نبی کے نام کو، مبارک نام کو اپنے سینوں سے لگائیں، اپنے ہونٹوں سے لگائیں، اپنے آنکھوں سے لگائیں۔ یہ نہیں کہ ہم عید میلاد النبی پورے سال میں ایک مرتبہ بنا کر کے اور پھر خوش ہوتے پھریں کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دے دیا، اپنے نبی سے خوشی کا، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ نبی سے محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ تو محبت نہیں بلکہ اللہ کے نبی سے عداوت ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو نبی کے ساتھیوں نے، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عید میلاد النبی لکھنے سے بھی بچیں۔ بہت سارے پڑھے لکھے حضرات اس چیز کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔